بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من شكر فإنما يشكر لنفسه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جنت سے دو سواریاں اتاری ہیں، ایک شکر کی اور ایک صبر کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ نعمتوں میں رہ کر شکر کے سجدے کرتا ہے اور شکر کی باتیں اور عملی طور پر اللہ سے شکر مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ دیتے ہیں۔ اور جو آدمی نعمتوں پر شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ ایمان کا ملنا، اسلام کا ملنا، عافیت کا ملنا، امن و امان کا ملنا، صحت کاملہ کا مل جانا، مال و منال کا مل جانا اور چھوٹی بڑی نعمتیں جو بھی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ 260 ہڈیاں اللہ نے انسان کے جسم میں بنائی اور ایسی طاقت والی بنائی کہ مضبوط سے مضبوط لوہا بھی انسان اٹھا لیتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت کا اور ایمان کا شکر یہ ہے کہ آدمی اس پر اپنی صلاحیت کو، اپنی صلابت کو، اپنی مال کو، اپنی طاقت کو، اپنی جرأت کو، اپنی ہمت کو اس پر لگائے۔ یہ ایمان کا شکر ہے کہ اتنی عظیم نعمت اللہ نے دی کہ ساری کائنات پیارے آقا کے صدقے میں بنائی گئی۔ روایت کے رواں پر علماء کو کلام ہے اور بقا ہے ایمان والے کے صدقے میں۔ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایک اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ نیک کی دنیا ہے، جھوٹی سچی خبریں عام کی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 2026 کو قیامت قائم آ جائے گی۔ ایسی ایران ترام اور من گھڑت باتوں اور روایات سے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا، دعوت الارض آئے گا، یاجوج و ماجوج آئے گا، یہ بڑی بڑی علامات ہیں۔ اب تو ایمان دنیا میں ایمان والے بہتے مرد عورتیں ہیں۔ تو ایسی غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی سے کوئی بات سنی اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ علماء تو فرماتے ہیں کہ اپنے بیانوں میں اور اپنی نجی مجلسوں میں بھی یوں نہ کہو ہم نے فلانے سے یہ سنا، یوں کہو فلاں کتاب میں یوں پڑھا۔ بعض لوگ مرے ہوئوں کو حوالہ دیتے ہیں تو بیچارے زندہ ان کو کہاں پوچھنے جا رہے کہ ہمارے یہاں دین میں اتنا احتیاط ہے۔ فرمایا آدمی جان بوجھ کر کوئی جھوٹی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے، ترمذی شریف کی روایت اس آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم نہ بنا لے۔ نبی پاک ہیں، نبی کے اقوال پاک ہیں، نبی اپنے نفس و ذات سے نہیں بولتے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنے نفس سے نہیں بولتے، اللہ نے قسمیں کھائی اور آپ کے قول کی اور آپ کی احادیث کی اور آپ کی باتوں کی تصدیق کی جو وحی الہی سے فرماتے۔ اس نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا، طاقت دی تو سب سے زیادہ صحابہ کا مال دعوت پہ لگا، پھر اس کے بعد تعلیم پر لگا۔ یہ جتنے بھی پرانی نظام ہیں اس پر لگایا انہوں نے۔
حضرت یہ فرماتے تھے اپنی جان کو اپنی مال کو دعوت اور قرآن پر لگاؤ، دین اللہ کا دنیا میں وجود میں آئے گا۔ سورج نکلتا ہے، ہزاروں لوگ مل کر پھونکوں سے اسے بجھانا چاہے تو نہ بجھے گا، بجھانے والے بجھ گئے۔ اللہ کا دین کبھی بھی بجھتا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ان کا جان مال امت کی ضروریات پر لگا، جو جائز ضرورتیں ہیں امت کی تحقیق کر کے لگا۔ ایک آدمی حضرت عثمان کے پاس اپنی ضرورت کے لیے گیا تو دیکھا کہ اندر آواز آ رہی میاں اور بیوی میں، اور آواز اس چیز کی ہے کہ انہوں نے کچھ چراغ کی بتی زیادہ نکال دی۔ تو اس پر حضرت ناراض ہو گئے اپنی بیگم پر کہ اس کا حساب دینا ہے۔ تو دل میں کہہ رہا ہے جب اپنی بیوی کا محاسبہ اور معاہدہ کر رہے ہیں معمولی شے پر چیز پر، مجھے کیا دیں گے؟ واپس جا رہے تھے، انہوں نے بلایا اور کہا بھائی کیا ہے؟ کہا ایسی ایسی بات تھی اس لیے۔ تو کہا اس پر تو ہمارا حساب ہے، مہمانوں پر ضرورت مندوں پر لگانے پر کوئی حساب نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اپنے لیے دال روٹی بھی کھائے گا اس کا حساب دینا، جوتا پہنتے اس کا بھی حساب ہے، اس لیے کہا پانی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پیا جائے، اس کا بھی حساب ہے۔ آپ نے صاف پانی بہا دیا تو اس پر پکڑ ہے۔ ہاں، علاقوں میں میونسپلٹی کے پانی کے لیے لوگ ترس رہے، اور ہم دیکھتے ہیں شہروں میں لوگ پانی کو عام بہا رہے ہیں۔ جزیرۃ القمر میں ہم گئے تو پانی نہیں ہے، وہاں سمندر ہے، تو پانی خرید کے پینا پڑتا، تب نعمت کی قدر آتی ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہارون رشید سے کسی نے کہا تیری دنیا کی سلطنت اور حکومت کی قیمت بتاؤ، اللہ والے تو اللہ والے ہی ہوتے، کہا بتاؤ؟ کہا اگر تجھے سخت پیاس لگ جائے اور تیرے مملکت میں پانی نہ ہو سوائے ایک مٹکے اور گلاس کے تو تو کیا کرے گا؟ تو کہا پوری سلطنت بیچ کر پانی اپنی یعنی پیاس بجھا لوں گا اس کے ذریعے۔ ہاں، یہ ہے اس کی قیمت۔ ان ٹکڑوں کے لیے، ان ملکوں کے لیے، ان سلطنتوں کے لیے لوگ مرتے۔ ہاں، کہ آدمی دنیا پہ بھاگے گا، دنیا اس سے بھاگے گی، راحت میں نہیں آئے گی۔ دھوپ میں سایہ ہوتا ہے، بچے سایہ پکڑنے جاتے، کبھی پکڑا نہیں جاتا۔ فرمایا دنیا سے تم بھاگو گے اور دنیا تمہارا پیچھا کرے گی۔ فرمایا کہ جب میرے امت میں وہن آ جائے گا، پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، تو باطل تم پر غالب آ جائے گا۔ ہاں، بغداد میں کیا حال ہوا؟ سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی، لیکن دوستو بزرگوں موت سے نفرت آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی۔ تو ایک عورت کہہ رہی ہے 15 آدمی ہیں جوان کہ تم ٹھہرو میں آتی ہوں چھرا لے کر۔ گھر میں گئی، چھرا لے کر آئی اور 15 کو ذبح کر دیا، کوئی بولنے والا نہیں۔ ہاں، کہ جب ایمانی فضائیں، تعلیمی فضائیں، خدمتی فضائیں، امت کی ہمدردی و غمخواری دل سے نکلے گی تو ظاہری بات ہے دوسری چیزیں آئیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کون کامیاب ہے؟ فرمایا جس نے اپنے قلوب کا تزکیہ کر لیا، شرک سے، کفر سے، نمیمے سے اپنے دل کو آئینے کی طرف پاک کر لیا۔ کامیابی تو ان کے لیے ہے۔ روایت میں فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے، جیسے آئینے میں دیکھ کر اپنے داغ کو دور کیا جاتا ہے، مومن کے اندر صفات ہے، ان صفات کو دیکھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کی جائے۔ صحابہ کرام کا قافلہ ملکوں میں جاتا، وہ تو عربی داں تھے، لوگ الگ الگ لسان اور زبان بولتے، تو صرف یوں کہتے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہاں، ویسے دعوت ہوتی، ان کا عمل دعوت تھی کہ زندگی ایسی بنا لی، امن و امان ہے، ظاہر میں کچھ نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، گھر میں اناج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان سے ایک طاقت ان کو دی
روحانیت جسے کہتے ہیں، تو جان مال ان کا یہاں لگا۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ جان مال صحیح مصرف پہ نہ لگے گا تو نہ لگنے کے کاموں میں لگے گا۔ فرمائے کسی آدمی پر حج فرض ہو اور حج کو نہ کرے، بڑی سخت وعید بتائے، تو گناہ کے کاموں میں مال لگے گا، مقدمات میں، رسومات میں، خرافات میں، سیر و تفریح میں لگے گا۔ فرمائے کہ ایک وقت آئے گا کہ مردوں کا قبلہ عورتیں ہو جائے گی، جیسے ہمارا قبلہ نماز میں ہی ہے بیت اللہ شریف، تو مردوں کا قبلہ ان کی عورتیں بن جائے گی، ان کے تابع ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ جوانوں میں عیاشی آئے گی، لیکن دیکھو عورتیں بے باک ہو گئی جوان، تو سمجھ لو قیامت کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اگر گھروں میں تعلیم زندہ نہ کی، گھروں میں مشورہ اور قرآن کے حلقے اور تربیتوں کا نظام نہ بنایا، تو میرے دوستو بزرگوں، یہی عام اولاد ماں باپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اور جن اولادوں کو آپ دیندار بناؤ گے، نیکوکار بناؤ گے، اللہ والے بناؤ گے، عالم بناؤ گے، وہ آپ کے سامنے بولنے سے ڈریں گے کہیں میرے باپ کی، میرے ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے، لوگ تعلیم کرتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں خوب تعلیم دو، لیکن اپنی حقیقت کو نہ بھولو کہ ہم کون ہیں۔ زمین کا ٹکڑا بیچ کر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے، خوشی ہوتی ہے، خوشی میں دعوت کی، سب لوگ آئے، دیہات کے رہنے والے تھے، تو ان کے ساتھ میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں، ان کے استاد وغیرہ سب تھے، تو دیہاتی ابا ان کے دیہاتی لباس میں آئے، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں ان کے دوست کے کون ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرے گھر کا چپراسی آ رہا ہے، اپنے باپ کو چپراسی بنا دیا کہ تعلیم نہیں ہے دین کی، تو یہ الفاظ ہیں۔ اور اسی دیہات میں ایک باپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں بٹھایا، حافظ بن گیا، نیک بنا، تو مدرسے میں ابا ملنے گئے تھے، کون ہے؟ تو بھائی میرے ابا حضور ہے، یہ لقب ہے، یہ ادب ہے کہ ماں باپ کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا، القاب سے پکارا جاتا ہے کہ ادب تو دین میں ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، الدین کلہ ادب، کہ سارا کا سارا دین کا اگر کوئی نام ہوتا تو ادب ہوتا، کہ ہر ایک کے ساتھ ادب سے معاملہ پیش آنا۔ جو اپنے باپ کو چپراسی کہہ رہا ہے، امت کی خدمت کیا کرے گا؟ جو اپنے باپ کو عزت بھری نظر سے نہیں دیکھ رہا، وہ امت کو کیا دیکھے گا؟ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے، مال کا نشہ، ڈگری کا نشہ، کرسی کا نشہ، طاقت کا نشہ، قلم کا نشہ ایسا ہے کہ توبہ اور موت کے علاوہ کبھی اترتا نہیں۔ شراب کا نشہ وقتی ہے، فرضی ہے، عارضی ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہے۔ اس لیے صحابہ کے پاس مال آیا، حکومت آئی تو ڈرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے، کئی ہمارے مجاہدے اور ریاضتیں اور پیٹ میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہم الٹا لیٹتے تھے، اس کا صلہ اور بدلہ تو نہیں مل رہا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ قرآن کی آیتیں انسان کے رونگٹوں کو کھڑا کر دیتی ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے، لوگوں دعوت اور قرآن سے جڑو کہ رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور طریقہ کار قرآن ہے، اور مزاج نبوت کے مطابق جب امت میں آدمی چلے پھرے گا تو ہاتھ اٹھائے بغیر رونا آئے گا کہ آج امت کا کیا حال ہے۔ اخرجت للناس، جو امت غیر اقوام کے لیے رہبر تھی، آج دوستو بزرگوں، آج وہ اپنے اسلام کو، اپنے مشن کو، اپنے ہدف کو، اپنی دعوت کو، اپنی کتاب کو اور اپنے اللہ اور رب کو بھولے ہوئے زندگی گزار رہے۔ آج یہ حال ہے امت کا، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ یہ جتنی بھی اسلام پر، دعوت پر
بوچھالے ہو رہی ہے وہ ذمہ دار نہیں ہم ہیں کہ ہم نے صحیح ان تک بات نہیں پہنچائی. صحابہ نے صحیح دعوت پہنچائی تو غلط اذہان والے بھی دوست ایمان میں داخل ہو گئے. ایک فکر کی چیز ہے. ایک کمپنی اپنی چیز کو وجود میں لینے کے لیے کتنے فضیلتوں کے ساتھ کتنے مفت اور اشیاء کے تقسیم کے بعد اپنی چیزوں کو عام کرتی. کیا ہمارا اللہ نے وعدہ ہم سے کیا ہے جنت کا، کہ جنت کا وعدہ ہے ہم سے. ایک صحابی جہاد میں گئے تو پوچھا کیا ملے گا، تو فرمایا جنت ہے. ایک صحابی پر حالات آ گئے، پوچھا کیا ملے گا، فرمایا صبر کرو، صبر کا صلہ جنت. یہ فضیلتوں پر امت کو اٹھایا تھا. اس لیے حضرت فرماتے تھے فضائل اعمال ہمارے لیے زاد راہ ہیں. جیسے کھانا پینا جسم اس سے تندرست رہتا ہے، ہماری روح اور ہمارے اندر اعمال، نمازوں کا شوق، ماں باپ کا اعزاز و اکرام، چھوٹے بڑوں کی تہذیب و تمدن، دوستوں بزرگوں فضائل سے آئے. شیخ عاقل صاحب ہمارے استاد حال میں بھی فرماتے ہیں جتنی حدیث مسائل پر ہیں اس سے کئی گنا زیادہ فضیلت پر ہے. ساری حدیثوں میں 2000 حدیثیں ایسی ہیں جس سے مسائل بیان ہوتے ہیں، باقی حدیثیں فضیلت پر ہے تاکہ امت اعمال پر، نمازوں پر اٹھے. اس لیے کیا فرمایا، جو لوگ تہجد میں یا فجر میں اندھیروں میں آتے ہیں، یہ اندھیروں میں نماز میں نکلنا ان کے لیے قیامت کے دن نور اور اللہ کے قریب کا ذریعہ بنے. جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے. کوئی آدمی حکومت کے معمولی دستے کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، کسی وزیر سے نسبت ہو جائے خوش ہو جاتا ہے. فرمایا فجر کی 2 رکعت سنتوں کا ثواب اتنا ہے، دنیا و مافیہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے بہتر فجر کی 2 سنتوں کا ثواب ہے. تو فرض کا کتنا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو فجر کے اعمال، اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں صبح سویرے اٹھے جائے، یاسین پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، ذکر کی جائے اور نمازوں کو انتظار کے ساتھ پڑھا جائے. ابھی یوپی ہم جماعت میں گئے، دیکھا ماشاءاللہ کوئی مسبوق نمازوں میں نہیں ہوتے. یہ فضیلت ہے ان کے سامنے کہ نمازوں کو انتظار سے پڑھتے. یا نماز ہو رہی دوڑ کر آ رہے اور ٹھنڈی میں پنکھے وغیرہ بند ہوتے، نمازوں کو تکلیف ہوتی. یہ مسئلہ ہے. ابھی کہتے ہیں کوئی پیچھے سے پھلانگ کر آئے تو یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، نیکی نہیں ہے. کہ مومن کے کندھے کو اتنا معزز بنایا گیا کہ اس کے کندھے کو پھلانگ کر آنا اور جانا بھی گناہ ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے میں نیکی کر رہا. کسی کی عینت ٹوٹ رہی، کسی کو پاؤں میں لگ رہا ہے، کسی کو ہاتھ میں لگ رہا ہے. اس لیے دوستوں بزرگوں ایک ادب بتایا. سفیان ثوری مسجد میں آئے، الٹے پاؤں سے آئے، غیب سے آواز آئی کہ سور عربی میں بیل کو کہتے ہیں، میرے دربار میں آ رہے اور آنے کا طریقہ معلوم. اس لیے دوستوں بزرگوں اللہ نے اپنے بھی حقوق بتائے، بندوں کے بھی حقوق بتائے. تو مسجد کے آداب ہیں. مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیث سے بیان فرمائے ایک وقت ایسا آئے گا میرے امت پر لوگ ہلکے لگا کر بیٹھیں گے اور دنیا کی باتیں کریں گے، تو فرمایا اس طرف بیٹھے تو اس طرف سے نکل جاؤ، ان کے سایوں میں بھی نہ ہو. دوسری روایت میں فرمایا اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں جو مسجد میں دنیا کی باتیں کر رہے. فرمایا کہ کوئی آدمی سو رہا ہے تو وہاں قرآن زور سے پڑھنا منع بتایا. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو فرمایا اپنی تلاوت اور ذکر کو آہستہ سے کرے تاکہ نمازی کے اندر خلل واقع نہ ہو. یہ طریقہ ہے کہ کتنی قربانی سے ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، کاروبار پیچھے لگا ہے، بیوی بچے لگے ہیں، نفس شیطان پیچھے لگا. فرمایا کہ ایمان اور اعمال بنیں گے، نماز بنیں گے تو جان مال صحیح لگے گا. ورنہ دوستوں بزرگوں آج ہم دیکھتے ہیں نئی نئی چیزیں عام ہو رہی. دوسری چیز یہ ہے کہ حج کے مہینے چل رہے، کام بڑھائے جا رہے.
جن کی استعداد صلاحیت ہے ان کو ترغیب دے کر دوست و بزرگوں ان کو فضیلتیں بتا کر اپنے متعلقین کے کام بڑھائے جائے۔ اور دوست و بزرگوں تنہا اپنی بہن اور عورت کو کبھی حج میں نہ بھیجے، بغیر محرم کے حج میں بھیجنا نیکی نہیں ہے، محرم کے ساتھ ہی بھیجے۔ اتنی تاکید حدیثوں میں بتائی۔ حج فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن جو فضیلتیں ہیں جو برکتیں ہیں اس کی حاصل نہیں ہوتی، کیوں تو محرم سے ہی حاصل ہوتی۔ تو دوستو بزرگوں بغیر محرم کے دنیا کے سفر کرنا، یہاں جانا وہاں جانا عورتوں کا یہ ناجائز اور نادرست علماء نے لکھا۔ یہ چیزیں کب پیدا ہوگی؟ جب گھروں میں ماحول اور فضائیں نہیں ہوگی تو یہ نئی نئی چیزیں وجود میں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ اسی نسبت سے دوستو جیسے مردوں کو اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے بزرگوں نے مسجد کی تعلیم ہے، گشتے ہیں، مشورہ دیا، اسی طرح اپنے گھروں میں بھی ان چیزوں کو زندہ کرے تاکہ ماں بہنوں کے ایمان اور اسلام محفوظ رہے۔ ورنہ نئی نئی شکلوں میں نئے نئے فتنے نئے نئے طریقے سے آج گھروں میں جنم لے رہے۔ اور اگر ہم نے ان کی حفاظت نہ کی اور ان پر محنتیں نہیں کی تو دوستو بزرگوں میرا اور آپ کا اپنے گھروں میں محفوظ رہنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے دوستو بزرگوں اپنے ماں بہنوں کو کھلانا پلانا واجب ہے، ان کی تربیت اور پرورش کرنا علماء نے فرض لکھا ہے کہ ان کی ہر لائن کی تربیت کرے، نمازوں کی، اعمالوں کی، پردے کی، کپڑوں کی ہمیں اختیار ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے ان کی پوری نگرانی کرے، ان کی اسلامی تعلیمی دوستو بزرگوں پوری ضروریات کو پورا کرنے والے ہم بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر جمعہ کو ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی چندے میں آتے ہیں۔ آندرا میں مسجد تقویٰ اور مدرسہ ہے۔